اتوار کی صبح خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے اچانک ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تین اہم ترین صوبائی وزراء محمد عاطف خان، شہرام خان ترکئی اور شکیل احمد کو ان کی وزارتوں سے برطرف کر دیا۔ عاطف خان صوبے کے سینئر وزیر تھے اور کھیل، ثقافت اور ٹورزم کے پورٹ فولیو ان کے پاس تھے۔ شہرام خان ترکئی کے پاس صحت کی وزارت تھی، جبکہ شکیل احمد صوبے کے ریونیو منسٹر تھے۔ تینوں وزراء پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سازش کی تھی۔ گزشتہ ہفتے بھی اخباری رپورٹس کے مطابق محمود خان اور عاطف خان کے درمیان صوبائی کابینہ میں شدید گرما گرمی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ 2018 انتخابات کے بعد عاطف خان وزارت اعلیٰ کے لیے بھی فیورٹ کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے تھے، لیکن سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر اور پرویز خٹک کی مخالفت کی وجہ سے کرام محمود خان کے نام نکل آیا تھا۔ گزشتہ ٹینیور میں بھی عاطف خان اور شہرام ترکئی نے پرویز خٹک کو ہٹانے کی کئی کوششیں کی تھیں، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی عثمان بزدار کے خلاف مہم زوروں پر ہے۔ چند روز قبل وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط میں عثمان بزدار کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا تھا۔ اتوار ہی کو وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ عثمان بزدار کو کسی صورت نہیں ہٹائیں گے، اور یہ بھی کہہ ڈالا کہ وہ جانتے ہیں کہ بزدار کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر غلط طریقے سے عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ نیا آنے والا وزیر اعلیٰ بھی اسی طرح سے باہر نکالا جائے گا، جبکہ نیا وزیر اعلیٰ 20 دن بھی نہیں نکال پائے گا۔ تیسری جانب بلوچستان حکومت ہے، جہاں وزیر اعلیٰ جام کمال پہلے دن سے ہی اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوت کا سامنا کر رہے ہیں۔ فروری 2018 میں اس وقت کی مسلم لیگ نواز حکومت کے خلاف اچانک سامنے آنے والی تحریک عدم اعتماد نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کو عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صوبائی اسمبلی میں راتوں رات ایک نئی سیاسی جماعت نے جنم لیا تھا، جس کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھا گیا تھا۔ اس تحریک میں عبدالقدوس بزنجو پیش تھے اور ثناء اللہ زہری کے بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی وہی بنے تھے، لیکن 2018 انتخابات کے بعد وزارت اعلیٰ کا ہمہ جام کمال کے سر بیٹھا۔ تاہم پہلے دن سے ہی عبدالقدوس بزنجو جام کمال کے خلاف سرگرم عمل رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر افواہیں گرم ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اور اس قافلے کے سرخیل اس بار بھی عبدالقدوس بزنجو ہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، وہیں تینوں صوبوں میں جہاں تحریک انصاف حکومت میں ہے، سازشوں کا بازار گرم ہے۔ پنجاب میں اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے خود اپنے خلاف ایک فارورڈ بلاک بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جو ان سے فنڈز کا مطالبہ تو کرتا ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگز میں بھی صلاح و مشورہ نہ کرنے پر ناراض ہے، لیکن کسی بھی قسم کی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ان کا ساتھ دینے کا عزم بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگز میں تو عثمان بزدار کو خود بھی یہ شکایت تھی کہ ان سے صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ عثمان بزدار ہی کے خلاف بنا ہوا فارورڈ بلاک وہی مطالبات کیوں دہرا رہا ہے جو عثمان بزدار کے اپنے بھی مطالبات ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو کم از کم ایک بات تو واضح ہے کہ تحریک انصاف کی چاروں حکومتیں اس وقت خطرات سے دوچار ہیں۔ ایوان کے اندر سے تبدیلیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ پنجاب اور مرکز میں مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ کاف، بلوچستان میں بی اے پی کا اپنا ہی ایک گروپ اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا اپنا ہی ایک دھڑا اس کی حکومت کے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ اس ملک کی اشرافیہ کے مختلف حصوں کا ایک دوسرے سے اقتدار پر جھگڑنا تو معمول کی بات ہے، لیکن اپوزیشن کے لیے سوال یہاں کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ یوں کہ مسلم لیگ نواز اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا پہلے دن سے یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے اور انتخابی نتائج میں دھاندلی کے ذریعے اس اقتدار میں لایا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے لیے پہلے دن سے سب سے اہم مسئلہ لیجیٹمیسی یا ٹھوس بنیادوں پر قانونی اور اخلاقی حیثیت کا ہی رہا ہے۔ ایسا ہاؤس جو کہ حزب اختلاف کی جانب سے سلیکٹڈ ہونے کے الزامات کی وجہ سے ہی اخلاقی جواز سے عاری رہا ہے، اس میں ان ہاؤس تبدیلی آ بھی جائے تو اسمبلی تو دھاندلی کی ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے مینڈیٹ چوری کیے جانے کا الزام بھی اسی اسمبلی پر لگ جائے گا۔ نتیجتاً پارلیمان کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی، تو پھر عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس سارے عمل سے حاصل کیا ہوگا۔ ایسا ایوان جو گزشتہ 1.5 برس سے صرف اس لیے نہیں چل پا رہا کہ اپوزیشن مسلسل حکومت کے مینڈیٹ ہی کو ماننے سے انکاری رہی ہے، اس میں ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو اقتدار سے بھی محروم کر دیا گیا، تو معاملات چلیں گے کیسے؟ کہیں نیت یہی تو نہیں
کہ پارلیمان کو بالکل بے دست و پا کر کے چھوڑ دیا جائے اور انتظامیہ ملک کو خود اپنی مرضی سے چلاتی رہے۔